جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ ایوری ون. تھینک یو سو مچ آپ سب کا آج کی اسپیس کے لیے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ود دی نیم آف اللہ, دین ہم باقی چیزوں پہ آتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد واصحابہ محمد وازواجہ محمد و امتی محمد اجمعین الی یوم الدین. جی تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول اسپیشل سیشن ہے آج ہمارا. تو اس کے لیے آج ہمارے قابل عزت استاد محترم سر زر آباش می نے پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو پہلے ہم سر کی طرف چلتے ہیں. جی سر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ جی سر الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ سر ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. سر اٹس Excellent. always been a pleasure for having you sir. جزاک اللہ again sir. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آپ اس طرح سے مجھے بلا لیتے ہیں، اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. اٹس این آنر فار می آلویز ٹو بی اے پارٹ آف یور اسپیس. جی سر تھینک یو سو مچ. تو سر جیسا کہ گرے لاؤنج پہ آپ کو کافی لوگوں نے سنا ہوا ہے, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ بھی آپ بات کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹاپک تھا جس پہ کافی آپ کی جو فلاسفیکل ویوز تھے اس پہ بہت کم روشنی آپ نے ڈالی ہوئی. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس ٹاپک پہ بھی بہت کچھ سیکھا جائے, اور آپ کے جو ایک ڈیپتھ انالیسس ہے اور پروفٹ محمد کی لائف کو آپ جس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جس طرح کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کیوں ریولوشن کے پروفٹ تھے, تو آج ہم آپ کے فلاسفیکل ویوز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی سر اوور ٹو یو سر. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے ایک سوال کا جواب دے دوں. آپ نے بالکل درست کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اوپر اور سیرت طیبہ کے اوپر، گرے لاؤنج کے اوپر بہت لمیٹڈ کانٹینٹ آپ کو ملے گا. میں اس کا آج ایڈمٹ کرتا ہوں ایک چیز آپ سب سے, اور فار دا ریسٹ آف مائی لائف میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں بات پتہ ہو کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بہت کم گفتگو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ اس ٹاپک کا سٹارٹ تو ممکن ہے, اس ٹاپک کی انتہا ممکن نہیں ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر روشنی ڈالنے کی تو ہماری کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. یہ سورس آف روشنی، جو سورس آف نالج، سورس آف نور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. دنیا جہان اور یہاں سے لے کے آخرت تک، یعنی وقت کے اس پورے فیبرک کے اوپر پوری کائنات اور کاسموس میں جو روشنی اگر کہیں کسی ستارے کے پاس بھی موجود ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی وجہ سے وہ روشنی ہے. وہ منور یا آقا کی حیات مبارکہ کی وجہ سے. تو روشنی کے اوپر روشنی کیسے ڈال سکتے ہیں، اور روشنی کے اوپر اور اس نور کے اوپر ایک ادنا سا انسان کیا روشنی ڈالے گا؟ وہ تو خود اس کی روشنی کا محتاج ہے. تو میں ذاتی طور پہ آپ کے سوال کا جواب ایسے ہی دینا چاہوں گا کہ میرے پاس میری حیثیت، میری ہستی، میری سگنیفیکنس، میری بینگ جو ہے وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی جو روشنی کا جو نور ہے اس کی ایگزسٹنس کی وجہ سے میں موجود ہوں یا میری ہستی موجود ہے. ورنہ میں موجود ہی نہ ہوتا. میں کیا پوری کائنات موجود نہ ہوتی. میں نے بچپن میں ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ تخلیق کائنات ایک ذات کے لیے، جو ایک ذات ساری کائنات کے لیے. یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے پوری ایگزسٹنس آف دا کاسموس ہے اور رہے گی. اور پوری ایگزسٹنس آف کاسموس اور جو پوری ٹائم کی ایگزسٹنس ہے وہ فقط ان کے لیے ہی تخلیق کی گئی ہے. میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. احادیث اور قرآن پاک کی اور بائبل کی اور اس طرح کی علم والی اور نور والی کتب سے میں نے اپنی ساری زندگی میں ابھی تک ایک ہی چیز اخذ کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان دو بینگز کے علاوہ دنیا، کائنات اور جو کچھ آپ کی امیجنیشن میں آ سکتا ہے اور جو آپ کی امیجنیشن سے باہر ہے، وہ صرف ان دو ہستیوں کی وجہ سے ہے، ان دو ہستیوں کے لیے ہے، ان دو اینٹیز کی محبت کا نتیجہ ہے، ان دو اینٹیز کے مابین ایگزسٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے ہم تک بہت سے اپنے میسیجز پہنچائے ہیں۔ اس میں جو سب سے خوبصورت میسیج ہم تک پہنچا ہے آج تک اور رہتی دنیا تک رہے گا، وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک اتنی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہے کہ دیر آر اونلی ٹو بینگز that need to be discussed, that have to be discussed, the beings that are the point of attention of every single creation around them. These are the two beings, and the love these two share for each other is the source of the existence of everything. اگر ہم سارے کے سارے علوم اور ساری کی ساری دنیا ایک طرف کر دیں اور ایک طرف اس کلمے کی اسٹیٹمنٹ کو، جو یہ کلمہ جو چیز ہمیں ہم تک پہنچاتا ہے، اس کو ایک طرف کر دیں تو پوری کی پوری دنیا بے معنی ہے، اور یہ کلمہ جو ہے یہ اس کی روح ہے، the soul behind the possibility of the world being possible. The soul is this kalma. Why am I saying that؟ میں آج کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر لیے بغیر میں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہستی ہے، جو اینٹی ہے، وہ ہماری امیجنیشن سے بالا تر ہے۔ ہم ان کو ان کسی ڈیفینیشن کی قید میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ cannot be confined into a definition. That is how a God becomes a God, that you cannot confine his description in a definition. You can only imagine an unimaginable being and term it as God. Now when we talk about God، یا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تک اپنی ربوبیت کے میسیجز ہم تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ فرام دا فرسٹ ٹیسٹمنٹ آف دا ہولی بائبل ہم تک پہنچے ہوں، یا دا فائنل ٹیسٹمنٹ آف قرآن حکیم ہم تک پہنچے ہوں، یا اس کے ان دونوں کے مابین جو کچھ ہوا اس ساری ڈسکشن سے، ہسٹورک ریفرنسز سے ہم تک پہنچتا ہو، ہمیں ایک چیز ذرا سی میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے اس ڈسکشن میں توجہ کے ساتھ کہ میں آپ کو لے کے کہاں جانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے اس اگلے 15-20 منٹ میں اس ساری کی ساری ڈسکشن کو، جو کچھ ہوتا رہا فرام دا فرسٹ ٹیسٹمنٹ ٹو دا لاسٹ ٹیسٹمنٹ قرآن پاک، اس سب کو ایبسٹریکٹلی دیکھ کے ہم نے اپنا ایک ویژن ڈرا کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کیسی دکھتی ہے، اور جو چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں جو دنیا سے پہلے اور دنیا کے بعد کی گفتگو کرتے ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصے کو ہم کہتے ہیں دنیا سے پہلے کا حصہ، جس کو ہم ابھی فار دا ریفرنس آف آور فار دا سیک آف آور کانورسیشن ان دس 20 منٹس 30 منٹس، ہم اس کو ایک ریفرنس کے لیے خالی پاسٹ کا ٹائم دیں گے۔ اصولی طور پہ وہ پاسٹ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پاسٹ کا نام دیں گے، جو دنیا کی تخلیق سے پہلے کی گفتگو ہے قرآن پاک میں اور بائبل میں، یعنی چاروں کتب میں تمام انبیاء نے جو گفتگو کی، اس کے ریفرنس سے ہم ایک پاسٹ ڈیزائن کرتے ہیں جو دنیا کی تخلیق اور ہمارے آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے کی گفتگو ہے۔ پھر یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو ہوتا رہے گا، اس کو ہم ایک کمپلیٹ سیٹ آف پریزنٹ کہیں گے، اور پھر قیامت کی ابتدا اور پھر قیامت کی انتہا تک کے سارے سیکشن کو، اس کو ہم فیوچر، جسٹ فار دا سیک آف آور کانورسیشن ٹوڈے، ہم یہ 3 بگننگ مڈل اور اینڈ کو تشبیہ دیں گے، اس کو بگننگ مڈل اور اینڈ سے۔ ہاف وے تھرو انشاءاللہ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ نہ وہ بگننگ تھی، نہ وہ مڈل تھا، نہ وہ اینڈ ہے، نہ وہ
پاسٹ تھا، نہ یہ پریزنٹ ہے، نہ وہ فیوچر ہوگا. یہ ہم ہاف وے تھرو انشاءاللہ اسٹیبلش کر لیں گے جیسے ہم اس سفر میں چلیں گے ساتھ اگلے 15-20 منٹ میں. لیکن ابھی کے لیے ہم اس کو یہ ریفرنس پوائنٹس لے کے چلتے ہیں. اب میں تھوڑا بیچ میں پاسٹ کو ڈسکس کروں گا آپ سے، تھوڑا مڈل کو ڈسکس کروں گا، پریزنٹ کو، اور تھوڑا فیوچر کو جو آگے آنے والے قیامت سے اور اس کے بعد تک کی زندگی کا سفر ہے اس کو ڈسکس کروں گا. In the light of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's life, then the existence, the kalama, لا الہ الا اللہ، اس کو ڈسکس کریں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو اینڈ لیس ٹاپکس ہیں، ان کی انتہا کچھ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا. لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ان دو بینگز کی روشنی میں، ان کی گفتگو کی اور ان کی ہم تک آئے ہوئے میسیجز کی روشنی میں ان 3 ریفرنس پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. اب ابھی ہم اس ڈسکشن کے مطابق اس مڈل میں موجود ہیں جس کو میں ذاتی طور پہ عالم اسباب سے ریفر کرتا ہوں. عالم اسباب کیوں کہتا ہوں میں؟ کیونکہ یہاں پر کرنے کے لیے، یہاں پر جینے کے لیے، یہاں پر سانس لینے کے لیے، یہاں پہ زندہ رہنے اور مرنے کے لیے، اور مرنے کے بعد بھی دفن ہونے کے لیے بھی آپ کو کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ان لاجکس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے 2+2 یا 1+2+3+4 اس طرح سے، یا اے بی سی، یا لینگویجز، یا ونڈ، یا واٹر، یا لائف، یا ٹائم. ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو میں اسباب کی کیٹیگری میں رکھ کے اس کو عالم اسباب سے تشبیہ دیتا ہوں. ابھی ہم عالم اسباب میں موجود ہیں as we speak. That is why we can hear each other. That is why we are visibly present on a Twitter space. But اب میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا ایبسٹریکٹلی لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ ایک سفر پہ. کوشش یہ کروں گا کہ آپ میرے ساتھ اس سفر میں میرے ساتھ چلیں. ہم اس مڈل سے، اس عالم اسباب سے تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کے ریفرنس سے پاسٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. کون سے پاسٹ میں؟ جس پاسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قرآن کے مطابق ایک ڈائلاگ کرتے ہیں، جس کو ہم نے اوور دا پاسٹ فیو اسپیسز، اوور دا پاسٹ فیو سیشنز ہم نے بہت بار ڈسکس کیا، اور الست بربکم کا ایک نام دے کے ہم نے اس کو ٹائٹل دیا کہ ہماری ارواح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گفتگو ہوئی تھی. پھر ہم نے بیچ میں یہ بھی ڈسکس کیا اوور دا پاسٹ few lectures and discussions and topics کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے مطابق ہمیں یہ بتایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے اب ہم اس ڈسکشن کی طرف رخ کرتے ہیں کہ میں اگر اس وقت بھی نبی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے، تو قرآن پاک کی ایک آیت کا ریفرنس سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں جس طرح الست بربکم کا وعدہ ہم سے لیا گیا تھا، اس طرح سے انبیاء سے وعدہ جو لیا گیا تھا وہ ذرا مختلف تھا. کون سے انبیاء سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور آقا علیہ السلام موجود تھے. ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ آقا علیہ السلام کی نبوت کا لیا گیا تھا. اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی یہ اس وقت بھی نبی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ارواح میں جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا وہ کوئی اسی ٹائم فریم کا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی سے بھی گوندے نہیں گئے تھے، تب بھی آقا علیہ السلام کی نبوت کی ایگزسٹنس وہاں پہ موجود تھی. اب میں تھوڑا سا پاسٹ میں اور پیچھے لے کے جاتا ہوں. ایک حدیث ہے جس کو اشرف علی تھانوی صاحب بھی سیکنڈ کرتے ہیں، اور بہت سے جید علماء اس کو سیکنڈ کرتے ہیں. حالانکہ میں نے جب بھی اس کو ذکر کیا ہے، اس کی اس حدیث کو بیان کیا، تو لوگوں نے اس پہ بہت اعتراض کیا. لیکن بہت اس وقت کے، اس دور کے جید علماء کے اسٹوڈنٹس اور اپنے جید علماء آف دا ریسنٹ پاسٹ اس حدیث کو صحیح اور حسن حدیث بھی کہتے ہیں، اور کچھ صحیح حدیث کہتے ہیں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اس میں ذکر ہوتا ہے عمر کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلک پر، عرش پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا ہے. میں نے اس کو 70,000 دفعہ چمکتے دیکھا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہتے ہیں with a smile on his face، کہتے ہیں کہ وہ ستارہ میں ہوں. اب میں یہ حدیث کیوں کوٹ کی اور میں نے کیوں کہا کہ جید علماء اس حدیث کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں؟ کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو مانتا ہوں اپنے ابھی تک کے مطالعے میں کہ روح سے فرشتے کی تشکیل ہوئی. جیسے مٹی سے آدم علیہ السلام کا جسد کی تخلیق کی گئی، اس طرح فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ روح سے ہوئی. کل بھی ایک نشست میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر ہوا ایک بڑی خوبصورت آیت کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی امانت کو، ذمہ داری کو
ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا، تو پہاڑ بھی گیو اپ کر دیتے ہیں، اور ایک انسان جو ہے، انسان اس ذمہ داری کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب میں نے یہ آیت کیوں کوٹ کی اور یہ حدیث کیوں کوٹ کی، اب میں ان کو I'll try to bring them home. We are still sitting in the past section. پلیز میرے ساتھ رہیے گا اور توجہ سے ساتھ رہیے گا۔ میرے اوپر ذاتی طور پر یہ آیت اس طرح سے اترتی ہے کہ یہ جو امانت تھی قرآن پاک کی، یہ اگر انسان نے اپنے اوپر لی، یا وہ جو ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ ستارہ میں ہوں، وہ میری روشنی تھی، تو ہم ان دونوں احادیث کی روشنی، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں ایک چیز اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے آپ سے ذکر کی کہ جو فرشتے کی تشکیل ہوتی ہے، فرشتہ کہاں سے آتا ہے، فرشتے کی اللہ تعالیٰ تخلیق کہاں سے کرتے ہیں؟ روح سے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا، روح الامین بھی کہا، یہ روح سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ تو میں ان تینوں چیزوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا میں اس پریزنٹ میں مڈل میں آ کے ثابت کیا کہ قرآن پاک ان کے اوپر نازل ہوا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری، یہ جو امانت تھی، یہ بھی اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی لی تھی کہ قرآن پاک کی ذمہ داری، قرآن پاک کی امانت انسان کو دی جائے گی، اور وہ انسان ہم نے دنیا میں دیکھ لیا کہ وہ انسان جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تھی۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی تشکیل جو ہے، میں نے ذاتی طور پہ اپنے مطالعے سے اخذ یہ کیا ہے کہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سے تشکیل دیے گئے۔ روح سے تشکیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ the first being that the God created in my books according to me, in the light of all that I have learned so far, the first being that God has ever created, the first being is the being of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And from the Prophet sallallahu alaihi wasallam's Ruh Mubarak comes, was created the Jibreel alayhi salam, and hence on so forth. اب میں کیا اسٹیبلش کرانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی the first being that was created, and then Jibreel alayhi salam and other malaik, they are created from the Ruh. And the first and the only Ruh at that time existing that was created by the Lord Almighty was the Ruh of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he was even at that time the Prophet, the Khatamun Nabiyyin, the Prophet with the stamp. اس وقت بھی اس سٹیمپ کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد اس پاسٹ کے اندر کیا کیا ہوا وہ قرآن پاک میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے فرشتے اور جنات and other beings and then آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی کی، and then this happened and that happened and hence the middle portion عالم اسباب started، اور جہاں آدم علیہ السلام آتے ہیں۔ اب میں نے یہ ساری اتنی تمہید کیوں باندھی؟ ہم ایبسٹریکٹلی دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہم ایبسٹریکٹلی دیکھ رہے ہیں ایک پاسٹ کو، ایک مڈل کو، ایک یعنی پریزنٹ کو، اور ایک فیوچر کو۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی ہیں پریزنٹ۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک ہائپوتھیسس دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت کائنات تشکیل دی جس میں ہر چیز بالکل توازن کے ساتھ پلیس کر دی، اس میں سیارے اپنے ایک جبلت کے ساتھ گھومے جا رہے ہیں، ستارے جو ہیں وہ گاڈ کریٹڈ صفات کے ساتھ چمکے جا رہے ہیں، روشنی دیتے جا رہے ہیں کچھ، اور یہ پوری کاسموس ایک اسٹیٹ آف موشن میں اپنے ہی مدار میں ادھر سے ادھر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا وہ اس طرح سے وہ گھومے جا رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے اچانک سے بگ بینگ ہوتا ہے، ایک ستارہ برسٹ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سیارے سرکولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سائنس کی اس بات کو مانتا ہوں کہ چلیں کہیں پہ ایک ستارہ، سن نامی ستارہ برسٹ ہوا اور اس میں سے کچھ سیارے نکلے اور اس کے گرد گرد روٹیٹ ہونا شروع ہو گئے، اور ایک سرٹن ٹائم فریم کے بعد اس میں سے ایک سیارے کے اندر ایک خوبصورت سا انوائرمنٹ جنریٹ ہوا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی بھی اتارا اور پھر پانی کے اندر سے لائف جنریٹ کرنی شروع کی، اینڈ ہینس وہ ایک بڑا موزوں سا انوائرمنٹ جنریٹ ہوا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت کریشنز کو پلیس کرنا شروع کیا، چاہے وہ پرندے تھے چاہے وہ نباتات تھے، اور کرتے 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 وہاں پہ ایک دنیا اسٹیبلش ہوئی۔
اب یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بالکل اسی طرح سے چلے جا رہی ہے جیسے صبح ایک چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے اور خاموشی سے اپنا جا کے دانہ لاتی ہے اور آ کے اپنے بچوں کو دانہ کھلاتی ہے، اور جیسے ہی مغرب کا سما ہوتا ہے وہ اس کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہے، اس کی آوازیں آنا بند ہوتی ہیں، وہ سو جاتی ہے، اور وہ اسی طرح صبح اٹھتی ہے اور اپنا دانہ لے کے آتی ہے، اور اسی طرح وہ اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. اسی طرح ہر چیز اپنے ایک سسٹم کے تحت چلے جا رہی چلے جا رہی چلے جا رہی چلے جا رہی، پھر انسان اس دنیا میں لائے جاتے ہیں، اور اچانک سے انسان اپنی فری ول کو فریلی پریکٹس کرتے کرتے اس سسٹم کے اندر سرٹن چینجز اسٹیبلش کرتے ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا کیونکہ یہاں تک ہم سب تمام کتب سائنس اور دین کی کتب ان ساری چیزوں کو مانتی ہیں کہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور اس میں کیسے سسٹم آیا اور انسان نے کیسے کیسے چیزیں چینج کرنی شروع کی. آپ کے ٹاپک ہمیشہ مجھے بہت اپیل کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ٹویٹر اسپیس میں ہمیشہ سے آنے کے لیے بڑا اینکشس رہتا ہوں کہ کب میں آؤں گا. آپ کے ٹویٹر اسپیس کا آج کا ٹاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ آف ریولوشن. تین الفاظ آپ نے بڑے خوبصورت یوز کیے، ہم ان تینوں الفاظ کو اب ایک ایک کر کے اپنی اس سارے ڈسکشن میں پلیس کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کہا ریولوشن، تھوڑی دیر کے لیے ہم ریولوشن کو ڈسکس کریں گے کہ ریولوشن کا ویسے ایک معنی بنتا ہے کسی چیز کا گھومنا، ریوالو کرنا. ریولوشن کا ایک معنی اردو میں یہ بھی بنتا ہے جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں. And I'm pretty sure آپ گھومنے کی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے آج آپ انقلاب کی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ پروفٹ آف ریولوشن لگایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ساتھ آپ نے اٹیچ کیا. ریولوشن کس کو کہتے ہیں، انقلاب کس کو کہتے ہیں، 5-10 منٹ کے اندر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، پھر پروفٹ کو ایکسپلین کروں گا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تینوں الفاظ کے ساتھ اکٹھا کر کے کوشش کروں گا کہ آپ کے اس ٹاپک کو ایلیبوریٹ کریں. ریولوشن جس کو انقلاب کہتے ہیں، اس کی بیسک ایلیبوریشن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی روش پہ چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کا سسٹم چلتا گیا، وہ چڑیا گئی، وہ دانہ لے کے آئی، اور انسان آئے اور انسانوں نے آ کر اس میں چینجز شروع کر دی. اگر کوئی چیز چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے اس میں چینجز آ رہے ہیں تو چینجز اس ایوولوشن کا حصہ بن جاتے ہیں. سو مچ سو ایسا حصہ بن جاتے ہیں کہ میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ ایک علاقہ تھا کہیں پر، وہاں پر سفید چھال والے درخت تھے، ان کا جو تنا تھا وہ سفید رنگ کا تھا. اس سفید چھال والے ڈھیر سارے درختوں کی لائن تھی، وہاں پہ گرینری تھی، وہاں پہ کچھ نیچر زیادہ تھا، ہیومن نیچر نہیں تھا، وہاں پہ انسانوں کا انفلوئنس نہیں تھا. وہاں پر سفید رنگ کی تتلیاں آ کے اس چھال کے اوپر بیٹھ جاتی تھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. امیجن کیجئے ڈھیر سارے سفید چھال والے درخت ہیں، ان پہ ہزاروں لاکھوں سفید رنگ کی تتلیاں آ کے بیٹھتی ہیں، لیکن ان کے پتے جو ہیں درخت کے وہ سبز ہوتے ہیں. تو جو ایکسٹرا تتلیاں ہیں، جو پاپولیشن ان کی بڑھ جاتی ہے، وہ سفید تتلیاں جب ان سبز پتوں کے اوپر بیٹھتی ہیں تو وہ ویزیبل ہو جاتی ہیں. تو کچھ پرندے آتے تھے، وہ ان ویزیبل تتلیوں کو چک کے کھا جاتے تھے، چکتے تھے، ایک ایک کر کے کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور یہ ایک نیچرل پروسیس بن گیا ہوا تھا کہ جیسی اوور پاپولیشن ہوتی تھی ان سفید تتلیوں کی، وہ فالتو بیٹھتی تھیں تو وہ کھائی جاتی تھیں. پھر کیا ہوا کہ اس علاقے میں کچھ انسان آ کے بسے، انہوں نے وہاں پہ انڈسٹری لگائی کوئی، اس انڈسٹری کے دھوئیں سے پاپولوشن پھیلنی شروع ہوئی اور وہ سفید چھال کے درخت لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئے. جیسے وہ لائٹ براؤن ہونا شروع ہوئے تو جب وہ سفید تتلیاں آ کر بیٹھتی تھیں تو وہ اسی طرح نمایاں ہونے لگیں جیسے وہ سبز پتوں پہ ہوتی تھی. ان کا کیموفلاج ختم ہوا اور ان پرندوں نے آ کے ان سفید تتلیوں کو چھال پر سے بھی کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان سفید تتلیوں کی پاپولیشن ختم ہونا شروع ہو گئی. پھر نیچرلی ایوولوشن نے کچھ ایسا رنگ دکھایا کہ ان سفید تتلیوں کے پر آہستہ آہستہ لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئے اس چھال کو میچ کرنے کے لیے جو ان کا کیموفلاج تھا. سو مچ سو کہ وہ ساری لائٹ براؤن کی پروں کی تتلیاں اس پہ بیٹھنا شروع ہو گئی. اور پھر جب ان میں سے کوئی تتلی اٹھتی تھی اور فالتو کی تتلی، اوور پاپولیٹڈ تتلیاں سبز پتوں پہ بیٹھتی تھی تو وہاں سے چگی جاتی تھیں. تو نیچرل پروسیس آف ایوولوشن سے انہوں نے اس سارے اپنے ہیبیٹیٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایوالو کیا. یہ ہو گیا نیچرل پروسیس آف ایوولوشن. ایک ہوتا ہے ان نیچرل پروسیس آف ایوولوشن. اب میں بتاتا ہوں ان نیچرل پروسیس آف ایوولوشن کیا ہوتا ہے. جب انسان نے یہاں پر اپنا بسیرا شروع کیا اور اس کی پاپولیشن بڑھنا شروع ہوئی تو اس نے نیچر کے
اس طرح سے استعمال شروع کیا، بیسکلی جیسے استعمال بنتا تھا. وہ پھل کھانے، جو پھل گرتے تھے وہ پھل کھائے جاتے تھے. وہ درخت جو خراب ہو جاتے تھے، ان کی عمر زیادہ ہوتی تھی، وہ گر جاتے تھے، اس لکڑی کو استعمال کرتے تھے، اس کو اپنا وہ ڈھانپنے کے لیے اور اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنے بسیرا بنانے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. کرتے 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 جب اوور پاپولیشن شروع ہوئی تو ایک وقت ایسا ہے کہ انسان نے ان درختوں کو بھی کاٹنا شروع کر دیا جو بےچارے ابھی معصوم تھے، ہیلدی تھے، اور جن کا کام تھا کہ وہ یا آپ کو چھاؤں دیتے، یا پھل دیتے، یا پھول دیتے، یا آپ کو ایک ہوا کے تناسب کو برابر رکھتے. ہم نے کیا کیا، انسان نے جب اوور پاپولیشن شروع ہوئی تو ہم نے ان درختوں کو بھی کاٹنا شروع کیا، اور ہم نے سسٹم کے بیلنس کے اندر ایک ڈسرپشن جنریٹ کر دی. اب یہ تو ہو گئی نیچر کے سسٹم کے اندر ڈسرپشن. اور اسی طرح کرتے 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 یہ ڈسرپشن اس لیول کی آ گئی کہ سائنٹیفک لاز کے مطابق ہم نے اس لیول پہ ڈیزاسٹر شروع کر دیے کہ اس کا افیکٹ نہ صرف ارتھ کے اوپر بلکہ اس ارتھ کی ریولوشن کے اوپر، اور اس کے ایکسس میں آربٹ کے ریولوشن سے لے کے اس کے اراؤنڈ دا سن ریولوشن کے اندر لے کے ہم نے ایسے ایسے بام بلاسٹ اور ہائیڈروجن بام تو نیوکلیر ویپن اور ڈرلنگ فار آئل اینڈ گیس اینڈ ایوری تھنگ، اور جنگوں کے اندر ایسے ایسے ویپنری یوز کی کہ ہم نے دنیا کے میس کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا. سو مچ سو کہ اس کے آربٹ کی روٹیشن کے اندر بھی پرابلم آنا شروع ہو گئی. یہ تو ہم نے آج تک کے دن میں یہ دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت کریشن کے اندر میجر لیول کے ڈیزاسٹر جنریٹ کرنا شروع کیا. اب میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے الگ جدا کر کے آپ کو یہ مناظر دور سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاسٹ میں بھی ایک چیز قرآن پاک کے مطابق دیکھ چکے، ہم پریزنٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور پریزنٹ کے بھی اینڈ تک کی پیش گوئیاں ہم نے قرآن پاک اور حدیث سے دیکھی، اور ہم فیوچر کو بھی دیکھ چکے کہ یہاں پر جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب یوم الدین میں جو حساب کتاب ہونا ہے اس میں کیا کیا چیزیں کس کس کو اس کے ریوارڈز اور سزاؤں کی صورت میں کیسے مل رہی ہیں. اب میں آپ کو واپس اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہاں پہ، جہاں پہ اس ڈسکشن میں ہم نے پاسٹ جنریٹ کیا ہے، جہاں پہ ارواح کی ڈسکشن ہوئی، جہاں پہ الست بربکم کا وعدہ لیا گیا، انبیاء علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کی نبوت کا وعدہ لیا گیا، جہاں پہ آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی. یہ والے سیکشن میں ہم دوبارہ آتے ہیں، اور ہم نے پچھلے سیشنز میں یہ اسٹیبلش کیا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہم کہتے ہیں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو سیکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں عالم ارواح. جیسے دنیا کو ہم نے عالم اسباب کا نام دیا، دنیا سے جانے کے فوراً بعد والے سیکشن کو عالم برزخ کا نام دیا، ہم اسی طرح ارواح کے اندر جو کس ٹائم پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائلاگ تھا اس کو، اور اس وعدے والے ٹائم کو ہم عالم ارواح کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ارواح کی صورت میں موجود ہیں، ہم اپنے اپنے جسد کے اندر انٹر نہیں کیے گئے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں. اب اس عالم ارواح میں بیٹھے ہوئے میں، آپ اور یہ جتنے سامعین اور جتنے لوگ ہمارے اس ٹوٹل اسپیس کو آج اور آج کے بعد سنیں گے، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو عالم ارواح میں بیٹھ کے یہ پاسٹ اور یہ پریزنٹ اور یہ فیوچر دکھاتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ دنیا اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی تھی، اس کے اندر اتنی خرابیاں ہم لوگوں نے کلیکٹیولی ایز مین کائنڈ کی کہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. تو ہوا کیا کہ اس وقت اروا میں بیٹھے بیٹھے ہم جیسے ہمارے بہن بھائیوں میں سے لوگوں نے اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ بھیجیں دنیا میں، اور ہم اس کو اجڑنے سے بچائیں گے اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت تر کریں گے. اور ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے اپنے چھلانگیں مارنے شروع کی، اپنے اپنے وعدے کیے، میثاق کیے، کمٹمنٹس کی، اور ہم نے چھلانگیں مارنے شروع کر دی. اور دنیا میں آ کے ہم نے جو کارنامے سر انجام دینے تھے، اچھائی کی طرف میں بات کر رہا ہوں، جو اچھے لوگ آ کے گئے یہاں سے اچھا کر کے گئے، وہ اپنا اپنا کام کر کے جاتے گئے. یہ تو ایک میرے اور آپ جیسے عام بندے کی میں گفتگو کر رہا ہوں. لیکن جب کائنات کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی، جب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اس وقت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ساری کریٹیوٹی کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے، دیکھے جا رہے تھے کہ کب کب کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کریٹ کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور ایک دم سے ایک دنیا تخلیق کرتے ہیں. دنیا تخلیق کرنے کے بعد عالم اسلام کو بھیجتے ہیں دنیا میں، آدم علیہ السلام آتے ہیں، اور کرتے 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 خوبصورت ترین چیزوں کے ساتھ ساتھ
ایسی بدنمائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو انسان جنریٹ کر رہا ہے، جو انسان خراب کر رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام اپنی اس محبت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو غلط ہو رہا ہے، جو انسان کیے جا رہا ہے، وہ ٹھیک کرنے کے لیے میں اس دنیا میں آؤں گا، اور میں اس دنیا میں وہ چینجز لاؤں گا جو اس کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز، اس روٹیشن آف دا ویل جو چل رہا ہے، اس ویل جو غلط طرف چل پڑا ہے، اس کو روک کے اس کی ریولوشن اس طرف ریورٹ کروں گا جس طرف وہ آئیڈیل موسٹ خوبصورتی کے اندر نظر آ رہی تھی۔ اب یہ جو سٹیپ آقا علیہ السلام لیتے ہیں اور دنیا کو اپنی ذات مبارکہ کا شرف بخشتے ہیں، یہ ان کی ایگزسٹنس آن دس پلانٹ، ان کی ذات مبارکہ سے، ان کی سیرت مبارکہ سے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ وہ کیسے اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کو خوبصورت ترین انسان بیان نہ کرنے سے بالاتر اپنے آپ کو خوبصورت ترین انسان لوگوں سے کہلواتے ہیں بائی مینز آف ہز پریکٹس۔ وہ پکارتے ہیں کہ ان سے خوبصورت، ان سے صادق، ان سے امین، ان سے زیادہ اچھا انسان، ایک ایتھیکل انسان، ایک مورل انسان ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ اور اچانک سے وہی انسان ریچنگ ایٹ دی ایج آف 40 جب ان سے کہتے ہیں کہ اوکے now I have shown that even when I revolve with this planet, the way the planet moves, I have proven to you that I can still be declared a Sadiq, I can still be declared an Amin, as the finest person of the society, despite the wrong that you are doing. I have managed to tell you کہ ایسا کچھ ایوولوشن نہیں ہو رہی کہ ہر سفید تتلی جو ہے وہ براؤن ہو جائے یا کالی ہو جائے، ہر وہ چیز اس رنگ میں ڈھل جائے جس رنگ میں انسان اپنی غلطیوں سے اس کو ڈھالنا چاہ رہا ہے۔ میں یہ ثابت کرتا ہوں اپنی ذات، اپنی پریکٹس سے، اپنی 40 ایئرز آف پریکٹس سے، کہ اس عمر تک آ کے بھی میں تم لوگوں کے رنگ میں نہیں ڈھلا، بلکہ تم لوگ خود اپنے منہ سے بولتے ہو کہ میرے سے فائن آدمی سوسائٹی میں پایا نہیں جاتا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے یا وہ کس طرح سے ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھ سے بلوائیں گے وہ اللہ کا بیان ہوگا، اور اب سنتے جانا کہ اس پہیے کو یہاں روکنا ہے اور اس کی ریولوشن اس ڈائریکشن میں لے کے جانی ہے جس ڈائریکشن میں یہ دوبارہ سے اپنی پیور سٹیٹ پہ آئے گا، اور میں وہ طریقہ بیان کروں گا۔ تو اچانک سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہی جو کہہ رہے ہیں صادق، وہی جو کہہ رہے ہیں امین ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ The first resistance from his very own people comes right into his face کہ ہم نہیں تسلیم کرتے۔ ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کہتے رہے، ہمارا کلچر تو کچھ کہتا ہے، ہمارے قبائلی اصول تو کچھ کہتے ہیں، ہماری سوسائٹی کسی چیز پہ اسٹیبلشڈ ہے، آپ آ کے ہمیں یہ کیا چیز بتا رہے ہیں؟ اور دا فرسٹ ریزسٹنس ان کو آتی ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی روٹیشن کو، ابھی بھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ بائیسیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ اچانک سے اس ریولوشن آف دا ویل کو ریورس میں نہیں لے کے آ سکتے۔ آپ کو ایکسٹریم ریزسٹنس ملے گی جب آپ کسی بھی ایک ڈائریکشن میں جاتے ہوئے انرشیا کے لا کو بریک کریں گے۔ تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ باڈی ان دا اسٹیٹ آف موشن ول کنٹینیو ٹو ریمین ان دا اسٹیٹ آف موشن انٹل an external force stops it and puts it to rest. تو وہ جو ایکسٹرنل فورس لگانی پڑے گی آپ کو یا مجھے، یا جو آقا علیہ السلام نے اس وقت ایک سڈن شاک سے وہ روکنے کی کوشش کی کہ اب یہ ریولوشن، اب یہ جو جس طرح سے تمہاری دنیا ریوالو ہو رہی ہے، اس کو روکو گے اور اس ڈائریکشن میں لے کے جاؤ گے جس ڈائریکشن میں وہ اپنی پیورٹی کی اسٹیٹ میں جائے گی۔ تو اچانک سے جو پہلی ریزسٹنس جو آتی ہے ان کو، وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ان کی گواہی دیتے ہیں، جو ان کی صادق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں کون سی داستان سنا رہے ہیں۔ Now why am I mentioning this? So that اب آپ اس پاسٹ، اس پریزنٹ اور اس فیوچر کے اندر آقا علیہ السلام کو جب پلیس کرتے ہیں کہ کیسے آقا علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی میں اور آپ تو ایک ادنا سے عام سے چھوٹے سے وعدے کو لے کے اپنے پرپز آف لائف ڈرا کر کے اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھی ہم اس پرپز پہ بھی خوش ہیں، ہم
محمد علی جناح بن کے بھی خوش ہیں، ہم ایدھی عبدالستار ایدھی بن کے بھی خوش ہیں، ہم حکیم سعید بن کے بھی خوش ہیں. سو مچ سو کہ ہم اور اگر آگے یا پیچھے کے لوگوں کو کے نام لیں تو ہم بہت سے سینٹس اور اس طرح کے لوگ بن کے خوش ہیں کہ ہم اتنا سا بھی کام کر لیں تو ہمارے لیے وہ پرپز آف لائف ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سا کام نہیں کہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ یہ جو پلانٹ ارتھ کے اوپر چینجز آ رہے ہیں، اس سے جو کاسموس میں چینجز آئیں گی، اس کاسموس میں چینجز اس پوری کائنات کے سسٹم کو ڈسٹرب کریں گی. ان تمام عالمین کو، وہ عالم جو عالم اسباب ہے، جو عالم ارواح ہے، جو عالم برزخ ہے، وہ عالم جو پلانیٹریم عالمین ہے، وہ جو کسی اور گیلیکسی میں سب کچھ، یہاں تک کہ اس کے افیکٹس گاڈ کی کریٹیوٹی کی سینس کے اوپر آ رہے ہیں کہ گاڈ کی جو کریٹیوٹی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی، اس میں آ کے ایک مین کائنڈ نے اس لیول کے ڈیمیج کیے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر جو پرپز لیتے ہیں وہ پورے عالمین کو درست کرنے کا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو آج تک اور رہتی دنیا تک رحمت للعالمین کہتے ہیں. کہ وہ خالی اپنا کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ چھوٹا سا میرے ضیاء ہاشمی جیسا یا محمد علی جناح جیسا یا ان سے بھی بڑے لوگ آگے ترتیب میں لیتے ہیں، ان جیسا مقصد نہیں لے کے آ رہے. وہ کسی شیخ نبیل والا مقصد نہیں لے کے آئے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں پورے عالمین کی سسٹم کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں لانے لگا ہوں. The beloved of the prophet comes on the planet. آپ امیجن کریں اللہ سبحانہ وتعالی کیسے، اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر، یعنی میں اور آپ، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اپنے کسی بھی بلوڈ کو پکچر کریں، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، جو آپ کو سب سے پیارا ہے اس کو پکچر کریں، اور وہ آپ کو کہے کہ پاپا میں اس سسٹم میں اترنے لگی ہوں جس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھنی ہے میں نے. سو مچ سو کہ اس سسٹم کا تو حصے میں ایک حصہ موت کا بھی آتا ہے، ایک حصہ تکلیف کا بھی آتا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے لگے ہوں. تو میں اسے کہوں گا بیٹے تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ اور وہ کہے گی کہ صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اتنا خوبصورت سسٹم بنایا تھا، اس میں اتنے ڈیمیجز ہو گئے ہیں کہ وہ پورے کے پورے میرے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا پاپا، میں تو اتر رہی ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان گوانی پڑے، سو ٹو اسپیک ان دا سسٹم، چاہے مجھے اپنے اوپر کوئی پتھر آئیں یا تیر آئیں یا تلوار آئیں، میں اتر رہی ہوں. تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے اوپر ایز اے فادر یا ایز اے بردر، جو بھی آپ بلوڈ پکچر کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، میرے اوپر کیا گزرے گی. اگر میری بیٹی مجھ سے کہتی، میں کہوں گا کہ بیٹی تم یہ مت کرو، تو آگے سے بیٹی مجھے کہے گی کہ یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں یہ کروں. I have to give all that I have, and even what I do not have, I have to give in the pathway of your satisfaction. کہ آپ کے سسٹم کی خوبصورتی واپس سے ریوائٹلائز ہو جائے، میں سب کچھ ڈیووٹ کرنے کو تیار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف اللہ کے محبوب بقول اللہ کے ثابت ہوتے ہیں، بلکہ اپنے ایکٹ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا محبوب ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے لیے اس دنیا میں، ورنہ اس دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام ادھر تشریف لائے. اس دنیا کو شرف بخشتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے، صرف اس لیے کہ وہ آئیں اور وہ سسٹم کو ٹھیک کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں آگے سے؟ ہم کہتے ہیں یہ آپ کیا تعلیمات دے رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا تھا، ہم تو نہیں مانتے کہ آپ نبی ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا اس ہستی کو، جو ہستی صرف انہی کی بھلائی اور انہی کے لیے اتر رہی ہے، انہی کو سیدھا کرنے کے لیے اتر رہی ہے، ورنہ اس ہستی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شرف بخشا ہوا ہے، ایسا مقام بخشا ہوا ہے، ایسی جگہ پہ ہیں وہ جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ اور وہی ہیں، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمیں معراج کے قصے نے ثابت کیا. میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کر رہا جو بات آپ کو لگے کہ کہیں سے کانٹرڈکٹ ہوتی ہے، سوائے ایک بات کے کہ جب میں نے یہ آپ سے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس دنیا میں آتا ہوں، یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الستو بربکم کا وعدہ قرآن پاک میں مینشن ہے. میں قرآن پاک کی روشنی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ارواح نے یہ میثاق کر کے دنیا میں آئے تھے. ارواح تو ارواح سول ریپرزینٹیو اگر کسی کو بنانا ہے تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائیں گے. جس طرح آدم کا سول ریپرزینٹیو اگر کوئی ہے، دا فائنسٹ ریپرزینٹیو آف
آف آدمیت، آف بشریت، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جس وجہ سے میں نے کہا کہ قرآن کی امانت اگر بشر نے اٹھائی تھی تو بشریت کے ایٹ موسٹ ایکسٹریم اور کاملیت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے. اور دنیا میں آ کے ثابت ہوا کہ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہی آیا. اور ارواح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب سے فائنسٹ ارواح میں جو سب سے فائن ارواح ہیں، وہ روح جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ قرآن ثابت کرتا ہے کہ عام ارواح سے کیا وعدے لیے جا رہے ہیں اور انبیاء سے کیا لیے جا رہے ہیں اور وہ کیا بتا رہے ہیں. اور یہ کسی کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ارواح میں کوئی فائنس ارواح کا نام لے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کا نام ہی لے گا. تو when he becomes the sole representative of the soul or the sole representative of آدمیت، بشریت، he represents us in all platforms, us as in human beings. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس مقام سے اس دنیا کی تکلیف کے سفر میں آ کے وہ کیا جنریٹ کر رہے ہیں، وہ انقلاب جنریٹ کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو ناؤ ڈو وٹ آئی ڈو اینڈ ہیلپ the 1 millionth star in the galaxy by changing your nature into the nature that befits the revolution of this planet in such a way کہ یہ تمام کی تمام کائنات ایسے ریوالو ہو کہ جس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں کہ یہ اس شخص نے جو کام کیا ہے یہ پوری کائنات کے بیلنس کو اس نے ٹھیک کیا. اس نے رحمت للعالمین کی سنت الائیو کی ہے. میں آج اگر خالی اپنے نیبرہڈ میں جا کے ایک گٹر کا ڈھکن پلیس کر دیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ادھر کا چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں تھوڑا فلاں کم کیتا سی. یعنی میں ایز اے ہیومن بینگ اتنا انسگنیفیکنٹ ہوں کائنات کی پورے کاسموس کی فیبرک پہ، اور اپنے آپ کو ہر جگہ کا ترم خان پھنے خان سمجھ کے کیا سے کیا نہیں بولتا، جبکہ the mightiest representative of mankind comes in the shape of the prophet, in the most humblest of nature, the most modest of natures, and he comes who rules everything just for the sake of us and tries to generate and revert us back to the actual revolution of the planet, and not just by saying it, not just by practically کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ کے، بلکہ وہ محاذ پہ بھی اتر کے وہ جس ریزسٹنس کو جس طرح سے فیس کرنا، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے وہ کوئی تعلق ہے، چاہے وہ صلح کرنے کا وقت ہے تو صلح کرنی ہے، چاہے سفر کا وقت ہے تو سفر کرنا ہے، ہجرت کا وقت ہے تو ہجرت کرنی ہے. انہوں نے ہر اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالا کہ کہیں میں اور آپ یہ نہ کہیں کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میرے لیے یہ کام نہیں ہے. جبکہ اتنی بڑی ہستی، اٹس لائک آئی ایم برنگنگ یو بیک ٹو دی ایگزامپل کہ میری بیٹی اگر میرا بیلوڈ میرے لیے کچھ کرنے لگتا ہے اور وہ زمین پہ آتا ہے یا کسی جگہ پہ اتر کے وہ چیز ٹھیک کرتا ہے اور وہاں پہ دیکھنے والا اس کو کہتا ہے یار یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو مجھے وہ شخص کتنا برا لگے گا. میں کہوں کہ میری بیٹی جس میں اتر کے یہ کر سکتی ہے تو کیسے یہ نہیں کر سکتا بھائی؟ تو میرے لیے وہ مانے نہیں رکھتا. تیری تو ایگزسٹنس ہی اس ہستی کی وجہ سے ہے، اس پورے سسٹم میں. تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا جبکہ میری بیٹی نے اتر کے یہ کیا. لائک وائز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے محبوب جب کچھ کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے بھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یا میری شان میں گستاخی ہوگی، یا میرے قبیلہ مجھے نکال دے گا، یا میری سوسائٹی کہے گی یہ کیا کر رہا ہے، یا میرا کلچر کہے گا کہ فلاں ہو گیا. آج بھی میں جب دین کے مطابق کسی کو کوئی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے میں کہتا ہوں یار ایسے کر لو کہ دین کے مطابق تو ایسے، تو کہتا ہے میری سوسائٹی یا میرا کلچر یا میری برادری تو مجھے برادری سے نکال دے گی. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اس کی شکل دیکھتا ہوں میں کہ اگر تجھے اس چیز کا ڈر ہے بھیا کہ تیری برادری تجھے اس چیز سے نکال دے گی تو پھر سوچ بھی کیوں رہا، تو اس برادری کے رنگ میں ہی رہ. تجھے کیا ضرورت پڑی دین کی گفتگو کرنے کی؟ دین کا تو مطلب ہی ریولوشن ہوتا ہے. دین کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس روش سے دور جانا ہے آپ نے اور اس روش پہ آنا ہے جو ایبسولوٹ سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہے، جو سسٹم آف دا لارڈ کو ڈیفائن کرتی ہے، جس کے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ وقف کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ پروفٹ آف ریولوشن، میں آپ کو واپس آتا ہوں اس چیز پہ کہ پروفٹ آف ریولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. پروفٹ کون ہوتا ہے؟ جو پروفیسائز کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک پروفیسی ہوتی ہے. ہم اردو میں تو اس کو پیغمبر کہہ دیتے ہیں یا پیغمبر کہہ دیتے ہیں. پروفیسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ڈائریکٹلی، یہ اللہ سبحانہ و تعالی
himself in by means of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or by means of any prophet, وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو پروفیسی ثابت کیسے ہوتی ہے کہ نبی جو کام کر رہے ہیں وہی نبی کی بیٹی کر رہی ہیں, وہی نبی کے بیٹے کر رہے ہیں, یعنی نبی کی بیٹے کے بیٹے بھی کر رہے ہیں, وہی نبی کی فیملی کر رہی ہے. نبی کی فیملی ایگزیکٹلی اسی ریولوشن کو لے کے چل رہی ہے, جبکہ باقی ریولوشن آف دا ورلڈ آپ کے سامنے سامنے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جب آپ ایز اے پروفٹ کوئی چیز پریزیڈنٹ کی طرح سیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ہے بھائی, اب آپ نے یہ کرنا ہے, تو اس کو فالو کرنے والے بتاتے ہیں, اس کو ایز از کاپی کرنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہیں. ریولوشن میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مان لو پھر میں نبی ہوں, جب میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے, وہ کہتے ہیں مان لیں گے, ہم بالکل مان لیں گے, آپ صادق ہیں, تو کہتے ہیں مانو میں نبی ہوں, تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم immediately recognizes کہ یہ میرے رستے پہ نہیں چلیں گے, اور اگر چلیں گے تو مجھے کیسے چلانا ہے, ان کو کس طریقے سے چلانا ہے. I have to develop a strategy, I have to probably go into some sort of a battle with them, and these sort of things come to his mind. وہ ریولوشن لانے کے سفر کو جب شروع کرتے ہیں, اور ان کی پوری پرسنالٹی from 40 to 23 years ahead ہمارے سامنے, وہ تمام کی تمام ہارڈ شپ سے لے کے ہجرت سے لے کے وہ تمام کے تمام پرابلمز, اور ان کی gathering of his team to take carrying his family around to where he wants them to go, establishing contacts connections, وہ سب کچھ, وہ جب سب کچھ معیار اپنا اسٹیبلش کرتے ہیں, ماڈل سیٹ کرتے ہیں, ایتھکس سیٹ کرتے ہیں, اس سارے 23 سال کے 23 years کے سفر کو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ it takes 23 years for him to put an end to what is going on and to bring the revolution back into the right motion. And when he says آج تم پر دین مکمل ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ قرآن پاک نازل ہو گیا یا اسلام کی ترتیب طے ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ that very day on the 10th ہجری, اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ثابت کرتے ہیں یا یہ بیان کرتے ہیں کہ اب میں نے وہ پورا کا پورا پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر ایک ایسے ترتیب میں واپس ایڈجسٹ کر دیا ہے جس ترتیب میں میرے محبوب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دونوں جس پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ یہاں سے رخصت لیتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. This was the sole purpose, the sole duty that he had come, that he had put on his self, جس کو امانت کا ذکر کیا گیا قرآن میں کہ وہ امانت لینے کے لیے کون کھڑا ہوا, کوئی پہاڑ نہیں, کوئی نہیں, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے. یہ اس آیت سے آخذ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ this was the purpose of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's life, to come on this planet, to change, to bring about this revolution and to bring everything back into harmony. اب میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے اس والے مڈل میں کہ اس 10 ہجری والے دن حجۃ الوداع کے مقام پہ مارس بھی اپنی بالکل ٹھیک ریولوشن پہ تھا, نیپچون بھی, پلوٹو بھی, اور اگر کوئی کیپلر سٹار نامی کیپلر پلانٹ ہے تو وہ بھی, تو فلاں بھی, سب اپنی جگہ پہ تھے. اب ان کے جانے کے بعد مین کائنڈ نے کیا ڈسٹرکشن کی ہے, جو کچھ چینجز کی ہیں, وہ ہم ایویلیٹ کر کے ایک اور ریولوشن دیکھ لیں گے انشاءاللہ جب مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ دوبارہ آ کے اس کو سسٹم کو دوبارہ سے ان پلیس کریں گے, اس کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا, اور ہینس وہ قیامت والا اینڈ والا فیوچر والا پورشن شروع ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم purpose of life was to come on this planet to bring it back into harmony and harmonize the whole galaxies that you can imagine, the whole cosmos, and go back to his beloved. And that's what he did. بیچ میں ایک جگہ آپ نے نوٹس کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد آ رہی تھی, تو محبوب کو انہوں نے معراج کی صورت میں بلایا بھی ہے بیچ میں کہ you have come down to the planet to make the whole cosmos beautiful, but please do come to meet me in the middle because I miss you too much. وہ ان کو بہت یاد آتے ہیں تو وہ ان کو بلا بھی لیتے ہیں, وہ ان کے ساتھ وہاں پہ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں, ان کو دکھاتے بھی ہیں کہ اب تم نے یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے. بیکاز آف یور پریزنس دیکھو جنت کتنی آئیڈیلی پلیس ہو گئی ہے, دوزخ میں کتنے پراپرلی ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں کہ وہ جو چیزیں غلط ہو رہی تھیں ان کو ان کی پنشمنٹس مل رہی ہیں. ان کو ایک ایک پلانٹ ایک ایک چیز دکھاتے ہیں اور ان کو پھر واپس بھیجتے ہیں کہ اوکے ناؤ فرام ہیئر آن ورڈ آپ نے یہ کرنا ہے, اور وہ کر کے وہ واپس آتے ہیں. اینڈ دا محبوب اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریجونائٹ, اور وہ کلمہ واپس میں آئی برنگ بیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کلمے سے ہم شروع ہوئے تھے اس کلمے پہ ان کا وصال ہوتا ہے. یہ دس از ہاؤ آئی سی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفیٹ آف ریولوشن.
جی سر، ایبسولوٹلی امیزنگ سر، دل سے نکلی بات دل سے پہنچ ہی جاتی ہے، اور آپ کو جب بھی سنتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی دلوں کی آواز آپ ایکسپریس کر دیتے ہیں، اور آج اس ٹاپک پہ آپ کے علم کے خزانے کا کچھ حصہ آج ہمیں سننے کو ملا. تھینک یو سو مچ اس کے لیے سر. تو اب اسپیکرز کی طرف چلتے ہیں. جی سمیہ آپ، اس کے بعد علی، انور آپ، پھر نساء آپ بات کیجیے گا. جی سمیہ بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دریاب سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ریئلی مس یو کہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو مس کرتے ہیں کہ آپ کب آئیں گے، کب بولیں گے، ہم کب سنیں گے. تو اٹس واز اے ویری نائس پکچر جو آپ نے پوری بنائی ہے. میں اس قدر خوش ہوں کہ ورڈ نہیں ہے میرے پاس. اور رحمت للعالمین کی کل ہی بات ہو رہی تھی، اور جو آپ نے اتنا اس کو بیوٹیفلی ڈیفائن کیا نا، مجھے لگتا ہے اس سے خوبصورت ڈیفینیشن میں نے آج تک سنی نہیں ہے رحمت للعالمین کی. خیر تعریفیں تو بہت ساری ہیں، اس کی بات میں نہیں کروں گی، جلدی سے اس کو سمرائز کرتی ہوں. میں ایک چیز آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ 9th کلاس میں تھی میں، میری ٹیچر تھی اسلامیت کی، انہوں نے مجھ سے ایک یہ حدیث جو آپ نے سنائی تھی کہ 70,000 بار ستارہ چمکتا ہے، یہ حدیث میں ان کے منہ سے سن چکی ہوں. تو جو جبرائیل امین سے وہ آپ نے کمپلیٹ بھی کر دی ہے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا بنتا نہیں ہے. تو خیر یہ چیز میرے علم میں بھی ہے. ایک چیز انہوں نے مجھ سے اور کہی تھی کہ نبی پاک قرآن میں اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک کو بنایا اور پھر ان کو لامکا میں چھپا دیا. لامکا مینس کوئی جگہ نہیں. بس بدقسمتی اس بات کی ہے میری کہ میں اس وقت اتنی اویئر اور اتنی سمجھدار نہیں تھی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ کہ اپنی ٹیچر سے یہ پوچھ سکوں کہ یہ ڈیٹیل جو آپ نے نکالی ہے اس کے بیہائنڈ کیا چیزیں ہیں. تو کاش خیر مینس کہ اس وقت یہ وقت نہیں تھا، آج یہ وقت ہے. ضرور میں آپ سے اس کی ڈیٹیل چاہوں گی، ابھی نہیں تو بعد میں، لیکن پلیز اس پہ ضرور ڈیٹیل دیجیے. ایک سوال اور ہے میرا کہ اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمپلیٹ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو اس پہ ایسا کون سا ورڈک آپ کا ہونا چاہیے جس سے میں ویسے تو یہ پورا سیشن بھی انہیں دے دینا چاہیے لیکن یہ کہ میں ایک اسپیسیفک ورڈک آپ سے چاہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں کمپلیٹلی موجود نہ ہونے کا کیا سبب ہم بیان کر سکتے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہوتی ہے کہ اتحیات کو لے کے کافی بات ہوتی ہے کہ جیسے یہ کہ فرقہ واریت کی جب بو میں ہم کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں تو وہاں سے یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اتحیات کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نبی کو سلام کیوں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر یہ کہ مطلب آپ اس میں آپ شرک کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ایسی معاملات میں نے سنے ہیں. مے بی کہ اتنا کامن نہ ہو یہ چیزیں، لیکن میرے کانوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچی، تو میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی ضرور اپنا ورڈک دیں، تو یہ میری نالج کے لیے کافی بینیفیشل ہو جائے گا. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، خوشحال رکھیں، سدا بہار رکھیں. آمین. آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی. آئی تھینک یو ویری مچ فار یور کمپلیمنٹس ایز ویل. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اس بات پہ بھی. آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ نے 9th کلاس میں اپنی ٹیچر سے یہ حدیث سنی، تو انہوں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ آفٹر دا کریشن آف دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لامقام میں کہیں رکھ دیا. بڑی خوبصورت بات کی آپ کی ٹیچر نے اس وقت، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر چیز کا دیکھیں. میں بھی ایک چیز کو ماننے والا ہوں کہ ہم چھوٹے بچوں کو، چاہے وہ کلاس 9th میں ہو یا کلاس 1 گریڈ 1 میں ہو، ان کو وہ چیزیں پہنچا ضرور دیں، پڑھا ضرور دیں، چاہے ان کو سمجھ آئے نہ آئے، کیونکہ وہ جب ان کے میموری بینک میں سٹورڈ ہوں گی تو زندگی کے جانے کون سے پل میں آ کے وہ چیز ان کے اوپر اس طرح سے عیاں ہوگی. اگر وہ موجود ہی نہیں ہوگی تو وہ ان کے اوپر عیاں نہیں ہوگی، کھلے گی نہیں. تو وہ میں اس چیز کا ماننے والا ہوں کہ بچوں کو جب آپ ان کی پرورش کر رہے ہو تو ان کو سرٹن ڈیٹا آپ نے جو ان کی سمجھ سے اس وقت کے لیے بالا تر ضرور ہے، لیکن وہ ان کے حافظے سے بالا تر نہیں ہے. حافظے میں آ سکتا ہے، بچوں کے حافظے میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ سرٹن چیزیں ایڈ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ پرورش کا حصہ بناتے جائیں.
جب جب ان کا شعور اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے، یا ان کا تجزیہ تجربہ اور ان کا مطالعہ ان کو اس ڈائریکشن میں کچھ مزید چیز دیتا ہے جو ان کو 2+2 کر کے کوئی لاجک بنانے شروع کرتے ہیں، تو وہ حافظے سے اس چیز کو ریکال کر کے تو بآسانی اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 9th کلاس کا کوئی واقعہ تھا، اور وہ آج جا کے اس کی کچھ وضاحت مزید آپ کو ملی. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو، سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بچپن میں غیر ضروری سمجھ کے یا امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ سمجھ کے اسٹور تو کر لیتے ہیں، وہ ہمیں کہیں استعمال نہیں ہوتی، لیکن وہ ضرور استعمال ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں جب جب ان کا استعمال ہونے کا صحیح وقت ہوتا ہے. تو لامکاں کا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹیچر نے ٹیکنیکلی آپ سے وہ بات بالکل درست کی تھی کہ لامکاں میں آقا علیہ السلام آج بھی موجود ہے. لامکاں میں وہ سدا موجود رہیں گے. وہ لامکاں وہ جگہ ہے، لامکاں کا مطلب جس کو کہیں آپ سپیس پہ دیکھ نہیں سکتے، ٹائم نہیں، سپیس. یعنی کسی ایسی جگہ پہ آپ ان کو گفتگو میں پلیس کر کے نہیں بتا سکتے کہ وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں وقت کی کسی ڈائمنشن میں موجود ضرور ہے، لیکن وہ کہاں پہ پلیس کرنا ہے ان کو یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کو لامکاں کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ لامکاں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی موجود ہیں. لامکاں میں اور آپ بھی اس پلانٹ کے علاوہ لامکاں میں کہیں موجود ہیں. یہی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم عالم ارواح کی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم اس مڈل پارٹ آف عالم اسباب سے جدا ہو کے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پلیس کرتے ہیں جس کا نام تو کوئی نہیں ہم لے سکتے. اس مقام کی کو ہم ایک ایک وقت کی ایک جگہ، نو نان اسپیس آن دا پلیٹ فارم آف ٹائم ہم پلیس کرتے ہیں کہ ہم آج یہاں پہ تو موجود دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم کہیں اور اس وقت موجود ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تھے تو جنت میں لوگوں کو دیکھا، انہوں نے موجود لوگوں کو دیکھا، جہنم میں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. وہ کوئی ادھر ادھر کے وہاں کے رہائشی نہیں تھے، وہ ہمارے پلانٹ ارتھ کے رہائشی تھے، یا جو ابھی آنے ہیں وہ تھے، یا جو جا چکے ہیں وہ تھے، یا ہم میں سے کچھ لوگ تھے جو ٹیکنیکلی تو ابھی یہاں موجود ہیں، لیکن آقا نے 1400 سال پہلے ان کو جہنم میں دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ وقت کی قید سے مبرہ ہوتے ہی ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا. تو میری اور آپ کی گفتگو اصل میں ہو چکی ہے. ہم لامقام میں جہاں موجود ہیں وہاں پہ اصلیت اس کی موجود ہے، حقیقت اس کی وہاں موجود ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ٹیچر نے ٹھیک کہا تھا، لامقام میں موجود تھے. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کلمہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. تو یہ بات درست ہے کہ کلمہ اس صورت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن کلمے کی اس طرح سے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلمہ وہ فرسٹ سٹیپ ہے جس کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے. یعنی کلمہ پڑھنے والے کے لیے قرآن پاک ہے، قرآن پاک والے کے لیے تو کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن پاک جی جی سر. جی جی سر، پلیز کنٹینیو. تو کلمہ اس کے لیے ہے جس نے اسلام میں سبمیشن کرنی ہے، داخل ہونا ہے اسلام میں. تو اس لیے the first thing that you say to a person who wants to enter Islam is you have to say no ilaha, no other god but Allah subhanahu wa ta'ala, and no other prophet but the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی باقی تمام پروفٹس ان کو پروفٹ مانتے ہیں، تم ان کو کیسے پروفٹ مانتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں کہ وہ پروفٹ نہیں، یعنی وہ سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے تم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا. جیسے میں اس دن آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کا، کہ جس کی ڈائریکشن میں ہوں گا اس کا نیچرلی علی مولا ہے، کیونکہ علی کی ڈائریکشن میری طرف ہے.
اسی طرح تمام پروفٹس، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو غلط کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ جو جوش ہمارے بردرز ہیں، بردرز آف فیتھ ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی ڈائریکشن غلط کر دیتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈائریکشن آقا علیہ السلام کی طرف ہے۔ وہ مظفر وارثی صاحب کا کتنا خوبصورت شعر ہے کہ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، یعنی where he is, God is there. So if you are directed toward the Prophet ﷺ, all your prophets are actually looking at the Prophet ﷺ. So even if you are a follower of Jesus Christ یا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو ان کو دیکھنے کی بجائے آپ آقا علیہ السلام کو دیکھیں گے تو آپ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے الائن ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے الائن ہو جائیں گے، داؤد علیہ السلام سے الائن ہو جائیں گے، ان تمام پروفٹ سے الائن ہو جائیں گے جن کی کتب پڑھ کے آپ ان کو ورشپ کرنا شروع ہو گئے نعوذ باللہ، یا ان کو گاڈ کا یعنی ان کو شریک کرنے لگے ہیں گاڈ کی ہستی کے ساتھ نعوذ باللہ۔ تو یہ مت کیجئے، جہاں وہ دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھیے، اور وہ آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کلمے کا مطلب فقط اتنا ہے کہ گاڈ کسی اور کو نہیں ماننا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور پروفٹ کسی اور کی طرف نہیں جانا سوائے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ کلمہ ان کے لیے، جیسے آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد قرآن پاک میں کلمہ ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، قرآن پاک ویسے ہی آپ کے لیے الذین یؤمنون بالغیب بن جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جیسے کلمہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے غیب پہ ایمان لانے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا۔ تو قرآن پاک میں کلمے کی تک نہیں بنتی، ریزن ہی نہیں بنتا۔ کلمہ قرآن پاک سے پہلے کی سٹیج ہے، جس نے وہ پڑھا ہے وہ قرآن پڑھے گا۔ آپ کا تیسرا سوال تھا اتحیات کے بارے میں، تو اس میں جو شرک والا ایلیمنٹ ڈسکس ہوتا ہے، آپ نے وہ پوائنٹ کیا تھا ہائی لائٹ، تو میں کوئکلی اس پہ جاؤں گا کہ شرک والا پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایھا النبی، تو یہاں پہ کچھ کتب میں لکھا جاتا ہے یا ایھا النبی، تو جب فرشتوں نے یہ اتحیات پڑھی تھی تو یا ایھا النبی کہا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تشریف لا رہے تھے، جب عرش کے اوپر جب جا رہے تھے وہ، تو وہ ان کے سامنے تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے یا ایھا النبی کہا تھا۔ تو ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو جو کوشچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے یا ایھا النبی کہنا ہے یا خالی ایھا النبی کہنا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کی جو کتب ہوتی ہیں، ٹیکسٹ آپ کو ملتے ہیں، اس میں یا ایھا النبی نہیں بولا جاتا، ایھا النبی بولا جاتا ہے، کیونکہ یا ایھا النبی وہ بقول اس کانسیپٹ کہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا اس میں آپ کو اس کانسیپٹ کی رائے دے رہا ہوں جو آپ نے گفتگو کی کہ اس میں شرک کا ایلیمنٹ ہے۔ وہ شرک کا ایلیمنٹ کہنے والے جو ہیں ان کی جو لاجک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بحث ہے، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں یا میں اس پہ کیا رائے رکھتا ہوں وہ الگ بحث ہے، میں خالی ان کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا آپ اس کے لیے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہو، اور یا کا ورڈ آپ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اس لیے آپ یا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے یا ایھا النبی نہیں کہیں گے۔ وہ فرشتوں نے اس لیے کہا تھا کہ فرشتوں کے سامنے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے یا ایھا النبی کہا تھا۔ تو یہ اس میں وہ شرک کا ایلیمنٹ ہے جو ڈسکشن میں آتا ہے، کوئی اس کو کس عقیدت کی نظر کر کے یا ایھا النبی بھی پڑھ رہا ہے اتحیات میں، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی نہیں کہنا، ایھا النبی کہنا ہے اتحیات میں۔ آئی ہوپ یہ تینوں سوالوں کا جواب آپ نے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر سر۔ جی نسا، آپ بات کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ضیاء بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہم گڈ الحمدللہ۔ آج کافی عرصہ بعد آپ سے دوبارہ سوال کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج کا ٹاپک جو ہے یہ بھی کافی تھاٹ پرووکنگ ہے اور میرا فیوریٹ بھی ہے، اور آپ کے ڈیٹیلڈ جواب سن کر بہت سارے کانسیپٹس بھی میرے کلیئر ہوئے ہیں۔ سو میرا سوال ایک ہے لیکن دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر جو قریش کی سائیکالوجی تھی، جو ان کے اسٹیبلش تھاٹ تھے، وہ کیا تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے، اور جس سے صدیوں سے ایک ٹرائبل سائیکالوجی میں موجود لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ وہ صحرا سے نکل کر باقی کی دنیا میں چھا گئے۔ اور دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ کون سے اسٹیبلش تھاٹس ہیں جن کو توڑ کر انقلاب لانے کی ضرورت ہے ایک مسلمان کو۔ جزاک اللہ خیر۔
سب سے پہلے وعلیکم السلام نصار، اٹس ویری گڈ ٹو ٹاک ٹو یو اگین. میں آپ کی آواز سے اب ماشاءاللہ آپ کو پہچان جاتا ہوں. دوسرا یہ کہ اٹ از آلویز گڈ ٹو بی اے پارٹ آف ڈسکشنز جہاں آپ موجود ہوتی ہیں. آپ کے سوال بھی ہمیشہ مجھے بہت پسند آتے ہیں. آپ بڑے انٹرسٹنگ سوال کرتی ہیں اور بڑے ٹو دا پوائنٹ کوشچنز ہوتے ہیں ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. اچھا، جو قریش کی سائیکالوجی اسٹیبلش تھی، اور صرف قریش کی نہیں، اس وقت کے تمام اس ایریا کے لوگوں کی تھی، اس میں بہت سے ایسے اسپیکٹ تھے جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں تھے. طبقاتی الگ تھے، اس میں نسل کے الگ تھے، رنگ کے الگ تھے، غلام الگ وہاں پہ چل رہے تھے، شرابیں اور یہ اس طرح کی نشوں کی ایک فراوانی الگ تھی، بے حیائی الگ ہو چکی ہوئی تھی. عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں معصوم، وہ باقاعدہ یہ جو میلے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے لکی رانی سرکس ہوتی تھی، اس طرح میلوں میں باقاعدہ سٹیج پہ ان کی بولیاں لگتی تھیں اور وہ بکتی تھیں. اور پھر بچے بھی معصوم بوائز بھی جو ہیں وہ غلاموں کی صورت میں وہاں پہ خریدے بیچے جاتے تھے، اور بہت بری طرح سے ان کے ساتھ ٹارچرس سلوک ہوتا تھا سلیوری کے اندر. اور یعنی ہر وہ چیز وہاں پہ ایک اسٹیبلشڈ کلچرل پارٹ بن چکی تھی. یعنی ایک طرح کے آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ڈیلی بیسس کا حصہ تھا کہ ان کے ارد گرد ان کے بڑے بڑے شہانہ لباس کو سنبھالنے کے لیے الگ سے غلام پھر رہے ہوتے تھے، ان کے نشے اٹھانے کے لیے الگ سے پھر رہے ہوتے تھے، ان کی محفلوں میں رقاصائیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی الگ ہوتی تھی، اور ان کو بھی مارا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا. اور پھر اس طرح کے وہ تمام کے تمام رنگ موجود تھے اس کلچر میں، جو رنگ کسی بھی سویلائزیشن میں ہوں تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ ہی جائیں گے. یعنی اس میں کوئی بھی اچھائی، نیکی اور اچھائی کا ایسپیکٹ جو ہے وہ اتنا ڈمنش ہو چکا تھا کہ برائی اپنے ہر طرح کے عروج پہ تھی. سود کے اوپر نسل در نسل سود چل رہے تھے کہ میں نے آج کسی اپنے غلام کو اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ادھار دیا تو اس کا سود اس کی چوتھی جنریشن مجھے غلام بن کے عطا کر رہی ہے، دیتے جا رہی ہے. اور اتنا اس کے اوپر سود چڑھا چکا ہوں کہ وہ اگلی 10 نسلیں بھی مجھے ساری عمر سلاخوں کے اندر رہتے ہوئے یا پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بھی وہ میری زمینوں پہ کام اور میرے علاقوں میں کام کر کے بھی اپنی منتھلی سیلری جو ہوتی تھی اس کے مطابق وہ میرا سود اتنا ہوتا تھا کہ 3 نسلوں 4 نسلوں تک ان کے 6 بچے بھی میرے غلام بن کے وہ سود نہیں اتار سکتے تھے. اور اسی پروسیس میں ان کو مار بھی دیا جاتا تھا، ان کو ابیوز کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. یعنی ہر وہ طرح کی چیز موجود تھی ادر دین عقیدے کی چیز. عقیدے میں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ پتھر کی پوجا الگ تھی تو آگ کی پوجا الگ تھی. تو وہ جو سپرسٹیشنز برے صغیر میں پائے جاتے تھے، کالی بلی گزر رستہ کاٹنے والے جو سپرسٹیشنز ہیں، اس طرح کے عرب لیول میں ایک اندر گیلیکسی آف سپرسٹیشنز موجود تھی کہ اتنے رنگ تھے اس سپرسٹیشنز کے. جب ہم پڑھتے ہیں عرب کے کلچر کو تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کس قسم کے وہاں پہ کلچرل ایشوز اسٹیبلش ہو چکے تھے. اب میں نے آپ کے پہلے سوال بھی سنا اور دوسرا بھی، میں جان کے دونوں کو ذرا سا مکس کر کے آپ کو آنسر دینا چاہوں گا کہ اگر ابھی آپ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انٹیریئر سائڈ پہ زیادہ تر آپ جا کے دیکھیں تو ان کی جو رسومات ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کی رسومات ہیں یا چاہے وہ کسی کی تدفین کی یا مرنے کی رسومات ہیں یا چاہے وہ کسی قسم کا ایوری ڈے کلچرل ایسپیکٹ جس میں کسی نہ کسی کی حق تلفی یا طبقاتی ڈفرینسز آتے ہیں، جو یا نسل کے ڈفرینسز آتے ہیں کہ فلاں نسل تو کسی ایک اعلیٰ نسل کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتی. ابھی بھی انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ، انٹیریئر بلوچستان، ان ایریاز میں اینڈ آئی ایم شیور انٹیریئر کے پی کی اور انٹیریئر کشمیر میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ذات کو نیچلی اور گری ہوئی ذات مانا جاتا ہے اور ایک ذات کو بہت شاہانہ ذات مانا جاتا ہے، بڑی اونچی ذات مانا جاتا ہے. ان کا آپس میں کبھی کوئی میل نہیں ہو سکتا، ہاتھ نہیں ملا سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے. وہ تمام رنگ اپنے ایک مائکرو لیول پہ پاکستان میں برے صغیر میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں. کیونکہ آپ کا سوال ہے، سیکنڈ جو کوشچن ہے آپ کا کہ ٹوڈے کون سے اسٹیبلشڈ سائیکولوجیکل اور سوسائٹل ایسپیکٹس ہیں جس کے اگینسٹ ایک ریولوشن کی ضرورت ہے. تو وہ جو ریولوشن اس وقت ضرورت تھی، آئی گارنٹی یو کہ وہی ریولوشن اس وقت برے صغیر میں اور باقی دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے دوبارہ سے انسان. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تھے
تو اس وقت انہوں نے انسان کا سفر جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام کے سفر میں انہوں نے the process of completion دکھایا تھا. کاملیت کا سفر ہے یہ انسان کی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اچھا وہ اس سوال سے یہ بات ذکر ہو رہا ہے تو آج آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے، یعنی اللہ معاف کرے ادھر سے روشنی لی جا رہی ہے. تو میں یہ رنگ بیچ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام بہشت سے دنیا میں آئے تھے اور آقا علیہ السلام نے بنی نو انسان کو، بنی نو آدم کو دوبارہ زمین سے بہشت اور پھر بہشت سے اوپر عرش معلیٰ تک پہنچا دیا جب وہ معراج پہ گئے. یعنی فرام آدم علیہ السلام ڈاؤن گریڈنگ ٹو دا پلانٹ فرام پیراڈائز، آقا علیہ السلام comes, regains the status of mankind, rebuilds it, establishes it, and then takes it to heaven's paradise, back to where we belong, and then higher from paradise into arsh مولا. جب جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں تو میرے بھی پر جلتے ہیں، یہاں سے آگے صرف آپ کی ہستی آگے جا سکتی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ہستی تھی. تو جو کاملیت کا سفر ہے انسان کا وہ آقا علیہ السلام پر مکمل ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے. اب میں سوال پہ واپس آتا ہوں. اس کامل ذات آقا علیہ السلام کی ہستی مبارکہ کے بعد ڈیٹیریشن دوبارہ سے سٹارٹ ہو کے اس لیول پہ گر چکے ہیں ہم کہ ہم دوبارہ ان تمام ایشوز میں پھنس گئے ہیں اور ان تمام ان چیزوں کو ری اسٹیبلش کر چکے ہیں جن کو توڑنے کے لیے آقا علیہ السلام ریولوشن لے کے آئے تھے. تو ہماری ریولوشن ایگزیکٹلی اس طرح سے آئے گی جیسے آقا علیہ السلام لے کے آئے ہیں. پہلے ہمیں اپنے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ نہیں کہ اپنا کوئی نام بنانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اتنے برے ماحول میں بھی میں صادق بن سکتا ہوں اور سروائیو کر سکتا ہوں، اتنی بری سسٹم میں رہتے ہوئے میں امین بن سکتا ہوں، اور جب بن کے تمہارے منہ سے کہلوا سکتا ہوں کہ میں صادق ہوں، اس کے بعد جب میں کہوں تو میری بات ماننا، کیونکہ یہ میں نبی کی سنت کے اوپر کر رہا ہوں. میں ادھر اب مثال دیتا ہوں آپ کو. میں خود سگریٹ پیتا ہوں، میں کسی بچے کو کہوں کہ تم سگریٹ نہ پیو تو وہ مجھے کہے گا اچھا پہلے اپنے سگریٹ تو چھوڑو. تو میں نے تبلیغ کیسے کرنی ہے اس چیز کی جو چیز میں کر رہا ہوں؟ آقا علیہ السلام کے سامنے خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ چینی بہت کھاتا ہے، تو آقا کہتے ہیں آپ کل آنا، میں اس کو منع نہیں کر سکتا. اگلے دن وہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم چینی مت زیادہ کھایا کرو، تو خاتون کہتی ہے آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، تو کہتے ہیں کل تک میں چینی کھا رہا تھا، میں بچے کو کیسے کہتا. یہ ایگزامپل میں کیوں دے رہا ہوں؟ چاہے اس حدیث کو آپ ضعیف تصور کیجیے یا صحیح تصور کریں، کانسیپٹ کیا ہے کہ یو کین ناٹ پریچ وٹ یو ڈو ناٹ پریکٹس. تو جب میں اپنی زندگی اس رنگ میں ڈھالوں گا کہ جب سامنے والا پکار کے کہے گا کہ یہ صادق ہے یا یہ امین ہے، اس کے بعد اس کو پتا ہوگا کہ یہ صدقے دل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ صدقے دل سے کہہ رہا ہے کہ سنت یہ ہے، سیرت یہ ہے، یہ صدقے دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ امین ہے. تو یہ جو میسج ہمیں دے رہا ہے وہ میسج ایز اٹ از دے رہا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی گین نہیں موجود. سو دس از دا ٹائم. آج بھی آپ اپنے نساء، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی برادری کو دیکھیں، اپنے کلچر کو دیکھیں، اپنے ملک کو، سوسائٹی کو، صوبے کو دیکھیں. آپ تعصبات کا ڈھیر لگا ہوگا. آپ کے ہاں بھی لسانی تعصب موجود ہوگا، آپ کے ہاں بھی صوبائی تعصب موجود ہے، آپ کے ہاں بھی برادری کا تعصب موجود ہے، طبقاتی تعصب موجود ہے، میرے ہاں بھی موجود ہے، میرے گھر میں موجود ہے، میرے سب کچھ میرے ارد گرد موجود ہے. میں ایوری ڈے اپنے گھر میں ایک ریولوشن لے کے آتا ہوں. مجھے جہاں لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے سفر پہ چل پڑا ہے، وہ میرے گھر والا گھر کا فرد ہی کیوں نہیں ہے جو معاشرے کی روش پہ، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ مت کرو. یہی تو ہم نے نہیں کرنا، یہی تو ہم نبی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈرز بنتے ہیں. تبھی تو ہم پہ انگلی اٹھانے والا کہتا ہے اگر تم ایسے ہو تو ہم کیسے مان لیں تمہارا نبی ٹھیک آدمی ہوگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہم اتنے بھدے ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیو ہیں، ان کی امتی ہیں. ہمیں پہلے یہ کہنا چاہیے بھائی ہم ان کی امتی نہیں ہیں. یہ نہ ہو تم ہمیں دیکھ کے ان کو پکچر کرنا شروع کرو. وی آر اے ویری بیڈ امیج. وی کی ناٹ کلیم دیٹ وی آر دی امتی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ لوگوں کو تاثر یہ جائے گا نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تھے، جو کہ ہمیں 100% پتہ ہے ہم جیسے نہیں تھے. ہم تو اپنے آپ کو امتی کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے ہم اس سفر پہ ہیں، ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم ان کے امتی بن جائیں، ان کے ریپرزینٹیو بن کے دکھائیں آپ کو، ان کے ایمبیسڈر. ابھی ہم نہیں ہیں. شاید مرنے سے پہلے کوئی ایسا مومنٹ آئے کہ لوگ کہیں کہ یار اس کو دیکھ کے نبی کی یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہوں گے.
اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ صادق کسے کہتے ہیں. کیا پتا ایسا یہ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید یہ ریفلیکشن دے رہا ہے ان کی. اس وقت ہم صرف اور صرف ابلیس کی کسی شیپ کی ریفلیکشن دیتے ہیں. یہ تسلیم کر لیں, آپ بھی کریں, آپ اپنے بڑوں سے بھی تسلیم کرائیں کہ اپنے آپ کو نبی کا امتی کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں. آپ کسی کونے سے ان کے ریپرزینٹیو نہیں ہیں, میں کسی کونے سے ان کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں. ہاں اگین میں اس سفر پہ ضرور چل پڑا ہوں کہ اس رستے کی طرف میری ڈائریکشن ضرور ہو گئی ہے کہ میں شاید مرنے سے پہلے اس قابل ہو جاؤں کہ اٹھانے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے مجھے پکارنے لینے سے پہلے پکارے, امتی آ جا, تو میں کہوں بس اب میں پر ہو گیا. موصوف آپ جہاں کہیں گے چلا جاؤں گا. آپ نے مجھے نبی کا امتی دیکھ کے پہچان لیا, اس کا مطلب ہے میرا حلیہ حالت ان کے ایمبیسڈر بننے کے قابل ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ آج کل کسی کی بھی ایسی صورت حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو امتی کہہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا جرت کرے. So we have to start. The revolution begins within us, ourselves. Let's start from changing ourselves into the direction of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ. نسا, آپ نے اپنے بچوں, اپنے بہن بھائیوں کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ابھی صرف اور صرف آپ نبی کی طرف چلنا شروع کریں. یہ مت کلیم کریں. یہ ریولوشن ہے, یہ آپ کی اور میری ریولوشن ہے. آج ہم یہاں سے سفر شروع کریں گے ریولوشن کو. That's my answer to your question. جی سر, جزاک اللہ خیر استاد. جزاک اللہ خیر سر.